السلام علیکم قارئین کرام، آج ہم تختی نمبر 24 پڑھیں گے۔ اس کے اندر ادغام یرملون کا قاعدہ سمجھایا گیا ہے، اور یہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں زوم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے آپ، یہاں پہ لکھا ہے حرف ادغام کتنے ہیں؟ حرف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون۔ اب آپ اگر یرملون کو یاد کر لے رہے ہیں تو حرف ادغام کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ زوم کے اندر دیکھ لیں یرملون کو اچھی طرح، یہ رہا۔ آپ اس مجموعے کو یاد کر لیجیے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے اندر مشق کریں گے۔ یہاں پہ ادغام را کی مشق کرائی انہوں نے، پھر اس کے بعد لام کی مشق کرائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ اچھی طرح آپ کو قاعدے کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں آ جائیے۔ پہلے میں ہجے کر دیتا ہوں۔ میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را پیش، دال را دو پیش، در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، محمدر رسو، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، محمدر رسول اللہ۔ آپ یہاں پہ غور کریں، قاعدے میں بتایا گیا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں دال کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد را ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیے واو ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون میں سے کیا ہے؟ یہاں پہ واو ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حروف یرملون میں سے را ہے۔ آپ یہاں پہ واو نہیں بلکہ آپ را دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے تنوین کے بعد حروف یرملون سے را ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں کے اندر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی سمجھا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیے۔ میم را زر مر، را با زبر رب، مر رب، با زر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، را زبر را، یہاں آ جائیے، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، حا یا زر حی، میم دو پیش من، رؤوف الرحیم، رکیں گے تو رؤوف الرحیم ہو جائے گا۔ عین یا زر عی، شین زبر شا، تا را دو زر تر، عیشتر، را الف زبر را، ضا زیر زی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، عیشتر راضیتن، رکنے پہ عیشتر راضیہ۔ اب ہم ادغام لام کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں پہ آ جائیے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، حاض پیش ہو، مل لدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، یا زبر یا،
کاف لام پیش کل یا کل، لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو یا کل لہو۔ اب یہاں پہ بھی آپ غور کیجئے، نون پہ دیکھیے جزم ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہے، یہ نون ساکن ہوا۔ اس کے بعد حرف یرملون میں سے نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا، ادغام ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے لام کے اوپر تنوین ہے اور پھر یرملون میں سے اس کے بعد لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ بھی ادغام ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی آپ سمجھ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اور پھر یرملون میں سے، اس لیے یہاں پہ بھی ادغام ہوگا۔ اب ہم اس لائن کے اندر آ جاتے ہیں۔ را زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل، لام زبر لا کاف میں پیش کن، رزقل لکم۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا کاف میم پیش کم، افل لکم۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا با زبر با نون دو زیر نن، مل لبنن۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں قاف کے پاس آ جائیے، قاف پہ کیا ہے، دو زبر ہے، اس کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فا پہ دو زیر ہے، اس کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، پھر اسی طرح نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، یہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے ادغام را کی مشق کر لی، پھر اس کے بعد ادغام لام کی مشق کر لی۔ اب ہم یہاں آگے بڑھیں گے، یا واو میم نون، ٹھیک ہے، بتایا تھا انہوں نے 6 ہے، یا را میم لام واو نون، تو یہاں تک مکمل کریں گے، یہاں تک۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ زوم کے اندر دیکھ لیں، یہاں پہ آپ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو نون، اب اس کا مجموعہ یہاں پہ یومین کر دیا، تو یومین کو آپ یاد کر لیں، کیا بتایا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آوے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ یا واو میم نون دوسرے کلمے میں ہونا چاہیے، اسی کلمے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں بتایا کہ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے آپ یاد کر لیجیے گا۔ ہم یہاں آ کر اب سمجھتے ہیں، حمزہ یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، عین یو، تا یا کھڑا زبر تا، اس کو تا کھڑا زبر تا بھی پڑھ سکتے ہیں، تا یا کھڑا زبر تا، عین یو تا۔ اب یہاں پہ آپ سمجھیے، یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد یا دوسرے کلمے میں ہے، یعنی ان الگ ہے، یوتا الگ ہے، دونوں مل کر ان یوتا ہوا ہے، تو دوسرے کلمے میں یا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ کون سا ادغام ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم یا زبر مئی، یا عین زبر یا، مئی یا، میم لام زبر مل، مئی یا عمل۔ میم یا زیر می، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، می یومن۔ میم یا زبر مئی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقول، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، وجوہ ہوئیں یوم۔ حمزہ زیر ای، ذال دو زیر ذن، وجوہ ہوئیں یوم اذن۔ حمزہ یا زبر عین، یا زبر یا، شین الف مد زبر شاء، حمزہ زبر آ، ان یشاء۔ یہاں تو آپ نے سمجھ لیا ہے قاعدے کو، پھر یہاں پہ آ جائیے، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا دوسرے کلمے میں ہے، پھر یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، یا دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، یا دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پہ تنوین ہے
اور یا دوسرے کلمے میں ہے حرف یا اور ملون میں سے، پھر یہاں پہ نون ساکن ہے یا اور یا دوسرے کلمے میں ہے، تو ان سب میں کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ہوگا۔ اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، واؤ کی مثالیں سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا واؤ دو زبر ہاؤں، الہوں، واؤ الف زبر وا، الہوں و، ہا زیر ہی، دال الف دو زبر دن، اس کو بھی دال دو زبر دن پڑھ سکتے ہیں، دال الف دو زبر دن، الہوں واحدن۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے تنوین ہے، اس کے بعد واؤ آ رہا ہے حروف ارملون میں سے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اور خاص بات یہ کہ یہاں پہ واؤ دوسرے کلمے میں ہے، یہ سب میں ایسا ہی ہے دوسرے کلمے میں، اس لیے یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا یا ادغام مال غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، میم واؤ دو پیش مو، رحیم، واؤ زبر وا، دال واؤ دو، دال واؤ پیش دو، دال دو پیش دن، رحیم ودود۔ حمزہ واؤ زیر ایوں، واؤ زبر وا، ہا زبر ہا، با تا زبر بت، ایوں وہبت۔ اب دوسری لائن کے اندر آ جائیے، یہاں پہ میم واؤ زیر میوں، وا زبر وا، را الف مد زبر را، میوں وراء، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہیم، میوں ورائہم، جیم نون زبر جن، تا واؤ دو زیر تیوں، یہاں پہ انہوں نے کھڑا زبر نہیں دیا ہے نون پہ، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، تا واؤ دو زیر تیوں، جن نا تیوں، واؤ زبر وا، عین پیش او، یا واؤ پیش یو، نون دو زیر نن، جنات وعیون، میم واؤ زبر مو، واؤ پیش وو، عین زیر عی، دال زبر دا، موعد۔ اب یہاں پہ آ جائیے، را زبر را، سین واؤ پیش سو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، نون لام زبر نل، رسول منل، لام کڑا زبر لا، حاضر ہی، رسول من اللہ، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا میم دو زبر تم، صراطم، میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف زیر قی، میم دو زبر من، صراطا مستقیما، عین میم زبر ام۔ اب دوسری لائن کے اندر آ جائیے، یہاں پہ عین میم زبر ام، میم نون زبر من، امن، خا یا زبر خی، را میم دو پیش رم، خیرم، میم نون زیر من، خیرم من، میم زیر مم، میم ثا زیر مث، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، مم مثلی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے لام پہ دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، اس کے بعد میم حروف ارملون میں سے ہے اور دوسرے کلمے میں ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے تنوین کے بعد میم دوسرے کلمے میں، یہاں پہ نون ساکن کے بعد میم دوسرے کلمے میں، یہاں پہ تنوین کے بعد میم دوسرے کلمے میں، یہاں پہ ساکن کے بعد میم دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا۔ اب یہاں پہ آ جائیے، میم نون زیر من، نون زبر نا، من، با یا زیر بی، یا دو زیر ین، من نبی، نون واو پیش نو، را الف را نون دو زبر رن، نورن، نون ہا زبر نہ، دال یا زیر دی، نورن نہدی، میم نون زیر من، نون عین زیر نع، من نع، میم زبر ما، تا دو زیر تن، من نعمتن۔ اب دوسری لائن کے اندر آ جائیے، یہاں پہ لام زیر لی، میم نون زبر من، نون پیش نو، لمن نو، را یا زیر ری، دال پیش دو، لمن نریدو، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون زبر نا، کاف زبر کا، فمن نکا، ثا زبر ثا، فمن نکث، میم نون زیر من، نون کھڑا زبر نا، من نا، صاد زیر سی، را یا زیر ری، نون زبر نا، من ناصرین۔
تو آج ہم نے تختی نمبر 24 یہاں تک مکمل کر لیا. پھر ہم اگلے سبق میں ملیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ والسلام علیکم. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.